الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں اور ماں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین گرامی، رجب کا مہینہ چل رہا ہے۔ رجب وہ مہینہ ہے کہ جس میں لوگ اپنے مال کا حصے نکالتے ہیں۔ رجب کے مہینے میں لوگ اپنے مال کے حصے نکالتے ہیں۔ کمائی کا اتنا پرسنٹیج نکال کر رکھ دیتے ہیں تاکہ یہ پیسے زکوٰۃ کے نکال کر غریبان کو دینا ہے۔ ہر آدمی نکالتا یہ مہینے میں۔ تو رجب کے مہینے میں جب نکالتے ہیں زکوٰۃ ہی ہے، تو میرا ارادہ ہوا کہ آنے والی جو مجلس ہے، آنے والے جو لوگ ہیں، ان کے سامنے زکوٰۃ کے فرائض کیا ہیں، زکوٰۃ کے مسائل کیا ہیں، ان کے متعلق کچھ باتیں عرض کر دوں تاکہ آپ حضرات کو زکوٰۃ نکالنے کا اور زکوٰۃ دینے کے فضائل معلوم ہو اور آپ کو فائدہ پہنچے۔ ہر آدمی چاہتا ہے مجھے فائدہ پہنچے، ہر آدمی بولتا مجھے فائدہ ہونا، بغیر فائدے کو کون بھی کام کرتا نہیں، کیا تو ایک فائدہ ہونا۔ اسی طرح زکوٰۃ نکالنا، اس کے اندر انسان کو اگر فضائل معلوم ہو جائے تو اتنا بڑا فائدہ ہو گیا، اتنا بڑا فائدہ ہو گیا کہ اس کے علاوہ کسی اور کو نہیں ہوا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ 80 پر 2 مرتبہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، بار بار بول کر ہے۔ کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے کے طرف حکم فرمایا، زکوٰۃ دینے کی طرف حکم فرمایا۔ اب زکوٰۃ دینے سے انسان مالدار بنتا ہے، غریب بنتا ہے۔ ایک تو جیب میں پیسے ہیں، پیسے میں سے زکوٰۃ نکالیا، غریب کو دیا لیا۔ اب یہ دینے سے انہیں مالدار بنیا، غریب بنیا۔ بھائی مالدار بنیا، غریب بنیا؟ آپ بتاؤ، میرے پاس پیسے ہیں، زکوٰۃ کے پیسے نکال کو غریب کو دیا، تو میرے پیسہ میں کمی ہوئی نہیں ہوئی؟ نہیں ہوئی؟ بولو نا آپ، کیا تو بولے تو کمی ہوئی؟ جب زکوٰۃ میں نکالیا تو غریب کو دیا تو میرے پیسہ میں کمی ہو گئی، کم ہو گئی، میری مالداری میں کمی آ گئی۔ اللہ فرماتے ہیں جو آدمی زکوٰۃ نکالتا ہے وہ دینے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دے دیتا ہے۔ جتنے پیسے انہیں نکالتا ہے وہ پیسے دوسرے راستے سے اللہ تعالیٰ دیالتی سے نکالنے کی ضرورت ہے۔ اگر نکالے بغیر بیٹھتا، بہت سارے لوگ ہیں جو زکوٰۃ نہیں نکالتے، کئی لوگ ہیں، نام بولنے کی ضرورت نہیں، عجیب ادنا ہی گھر کے اندر سننا پڑھ کر ہے، تولین کے حساب سے پڑھ کر ہے، گھر میں تولین کے حساب سے سننا ہے۔ کہاں ہمارے گھر میں کہاں ہے حضرت سننا؟ نہیں ہے، ٹھیک ہے، نہیں ہے۔ شادی کہاں تو پڑھی تو
پہلے کھاتی. کہاں سے آ گیا بھائی سننا؟ یہ شادی پڑی تو پہلے کھاتی عورتاں، وہ سننا کہاں سے آیا؟ کون دیا ہے سننا؟ اس کی زکوٰۃ نکالنا ہے. زکوٰۃ کوئی نکالتا نہیں. اب زکوٰۃ نکالے بغیر جو پیسے سیو کر کو رکھ لیتی ہیں گھر میں، یا انہوں رکھ لینے سے انہوں فائدے میں ہی کیا؟ اللہ فرماتے ہیں کل قیامت کے دن جو آدمی زکوٰۃ نہیں نکالتا اس کے مال کو اللہ تعالیٰ سانپ بنا دیں گے اور اسے اٹھا کر گلے میں ڈال دیں گے. اور سانپ کو کیا کرتی؟ اٹھا کر اس کے گلے میں ڈالتا. یہ آدمی بولتا تو کون میرے گلے میں آگ پڑ گیا؟ سانپ کو بولتا تو کون میرے گلے میں آگ پڑ گیا؟ قیامت کے دن جانوراں بات کرتے. قیامت کے دن کیا ہوتا؟ جانوراں بات کرتے. یہاں نہیں بات کر سکتے، کتے، بلی، اونٹ، گائے یہ نہیں بات کر سکتے، لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جانوراں کو منہ دیتا بات کرنے کا، انہوں بات کرتی. جیسے ہی سانپ ڈالتی انہیں بولتا سانپ کو تم کو سی بلا ہے میرے گلے میں آگ پڑ گیا. سانپ بولتا کہ میں تیرا وہ مال ہوں جسے تو حفاظت کر کو الماری میں رکھتا تھا، بڑی جتن سے رکھتا تھا تو. میں تیرا وہ سننا ہوں جسے چھپا چھپا کو لوگاں کے نظران سے رکھتا تھا. تو حاضرین اکرام، آج مسلمانوں میں اس لیے کہتا ہوں کہ مسلمان حقیقت کو پہچانے. باہر دکھنے میں غریب، باہر کیسا دکھتا ہے؟ غریب ہے، لیکن اندر کیا ہے؟ مالدار ہے. باہر سے تو انسان غریب ہے، گلی میں پھرتا ہے، ہر جگہ پھرتا ہے، غریب ہے. لوگ سمجھتے ہیں کیا بھائی اس کے پاس کیا بھی نہیں، غریب آدمی کیا کی؟ ایسا نہیں، بلکہ بہت بڑا مالدار ہے، گھر میں پیسے رکھتا ہے. تو آج دنیا کے اندر کامیابی کسے بولتی ہیں؟ جو سب سے زیادہ پیسے کماتا انہیں سب سے بڑا مالدار. کون سب سے بڑا مالدار؟ سب سے زیادہ جو پیسے کماتا انہیں سب سے بڑا آدمی مالدار. جس کے پاس بنگلے زیادہ ہی، جس کے پاس گاڑیاں زیادہ ہی انہیں سب سے بڑا آدمی. حاضرین اکرام، سوچنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے. زندگی کٹتی جاتی ہے. اب تک 2020 پر 3 تھا، اب 2020 پر 4 آ گیا. قریب بھی گزرا. 2020 پر 3 تھا، اب کیا ہو گیا؟ 2020 پر 4 آ گیا. سالہ گزر گئی، لیکن انسانہ بدلتے نہیں. انسانوں میں کوئی بدل نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ اے انسان اگر تو بدل گیا تو دنیا بھی بدلال. تو اللہ کیا فرماتی ہیں؟ اے انسان تو بدل گیا، دنیا کچھ بدلا تمہیں. اللہ کے وعدے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ. قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک دنیا کے اندر ایک آدمی بھی اللہ اللہ کہنے والا نہ ہو. ایک آدمی بھی اللہ اللہ کہنے والا دنیا میں ایک بھی نہ ہو تو اللہ تعالیٰ قیامت کو لے کے آ جاتے ہیں. دنیا میں ایک آدمی بھی اگر دنیا میں اللہ اللہ بولنے والا ہے تو اللہ دنیا کو چلاتے ہیں. حاضرین اکرام، یہ مال جو خرچ کرنے کی جو بات ہے، خرچ کرنا یہ معمولی بات نہیں. خرچ کرنا معمولی بات نہیں. حاتم تائی معلوم؟ بھائی حاتم تائی معلوم کیا؟ حاتم تائی معلوم ہے گا حضرت کو؟ حاتم تائی معلوم حضرت تمہارے کو؟ حاتم تائی بڑے اتنا اچھا جانتے ہیں حاتم تائی کو. وہ پرانے سیریلہ میں آتا تھا حاتم تائی. اب کیس میں حاتم تائی کیا دکھتا نہیں. ہمارے کتابوں میں حاتم تائی کا ذکر ہے، ہمیں پڑھنے کی کتابوں میں حاتم تائی کا ذکر ہے. حاتم تائی کے بارے میں آتا ہے اس کے گاؤں کے اندر کھانا ختم ہو گیا. اس کے جو گاؤں میں، جس گاؤں میں حاتم تائی تھا، گاؤں میں کھانا ختم ہو گیا. کھانے کے واسطے کھانا نہیں ہے، آدمی بھوکے ہی. اچانک ایک دن دیکھا، 2 دن دیکھا، تیسرے دن کیا کریا؟ اس کا جو خاص گھوڑا ہے وہ گھوڑے کو کاٹ کو اس کا گوشت ادنا میں تقسیم کر ڈالا. اب گھوڑے کو کھانا جائز ناجائز یہ الگ بات، لیکن بھوک سے مر جاتی ہیں تو کھانا پڑتا زندہ رہنے کے واسطے. گھوڑے کو، اپنے گھوڑے کو کاٹ کو پورے گاؤں والے نے کھانا کھلایا. جا کونے میں بیٹھ گیا. آدمی آ کو پوچھے کیا بھائی بھوکا بیٹھا، تو بھی ذرا کھا لینا نہیں، کیا گھوڑا کاٹا تیرا؟ بولیا
کہ بھائی گھوڑا کاٹا میں لیکن پورے گاؤں والوں کو گوشت برس رہا ہے، یعنی مجھے تکلیف ہوتی ہے پورے کو بانٹا نہیں ہوگا، مجھے بھوک لگتی ہے یہ الگ بات، پورے کو گوشت ملانے کو تکلیف ہوتی ہے۔ اگر یہ وصف، یہ طریقہ، یہ عادت اگر ہماری بن جائے تو ہمارا گھر جنت بن جاتا۔ یہ جو عادت ہے نہیں دوسروں کے بارے میں سوچنا، یہ عادت اگر ہماری بن گئی تو ہمارا گھر بھی جنت بن جاتا، ہمارا گھر بھی جنت بن جاتا، ہمارا محلہ بھی جنت بن جاتا، ہمارا گاؤں بھی جنت بن جاتا اگر انسان بدل جائے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ فرماتے ہیں جبرائیل سے، جبرائیل فرشتہ ہے، فرشتے کو بولتے ہیں اللہ اے فرشتے جا فلاں گاؤں کے اندر زلزلہ لگا۔ کیا لگا؟ زلزلہ۔ فرشتہ پوچھتا ہے اے اللہ زلزلہ لا تو میں ٹھیک ہے، لیکن کہاں شروع کرنا زلزلے کو؟ وہ زلزلہ شروع کرتا ہوں گاؤں کے اندر ایک ایسا آدمی ہے جو کبھی نماز پڑھتا تھا، اینی ٹائم نماز، صبح ہی اٹھتا ذکر کرتا نماز شروع کرتا، اب پڑھتا کیا کام کو بھی جاتا نہیں، خالی مسجد میں نماز پڑھتا تھا، اینی ٹائم مسجد میں پہلی صف میں تھا، داڑھی رکھتا، سنت طریقہ، تیرا بندہ پیارا بندہ، انہیں پلک جھپکنے کے برابر بھی گناہ کرا انہیں، نیک بندہ، وہ گاؤں میں زلزلہ لایا تو تیرا نیک بندہ مر جاتا، کیا کرنا؟ اب فرشتہ پوچھتا ہے اللہ کو، نیک بندہ ایک آدمی ہے گاؤں میں، اللہ بولتے ہیں گاؤں میں زلزلہ لگاؤ، فرشتہ پوچھتا ہے وہ نیک آدمی کیا کرنا؟ میں نیک آدمی گاؤں کے باہر تو لاؤ بولے تو الگ بات، تمہیں زلزلہ لاؤ بولے اندر گاؤں میں نیک بندہ ہے، کیا کرنا؟ اللہ فرماتے ہیں حدیث میں آتا ہے کہ زلزلہ اس کے گھر سے شروع کرو۔ کس کے گھر سے؟ وہ جو پہلی صف میں نماز پڑھتا تھا نہیں، جو آدمی نیک آدمی پلک جھپکنے کے برابر بھی غلطی کرنا، اس کے گھر سے زلزلے کو شروع کرو۔ فرشتہ تعجب، کیا با اللہ ایسا بول ڈالی؟ کیا اللہ نیک آدمی کے گھر سے کہے گا زلزلہ شروع کرنے کا؟ نیک آدمی کے گھر سے کون تو زلزلہ شروع کرتی، اچھے آدمی کے گھر میں اچھے کام ہوتے تھے، زلزلے پریشانیاں کہیں کا نا۔ اللہ پوچھتا فرشتہ ہے اللہ یہ جو زلزلہ ہے نیک آدمی کے گھر سے کیوں شروع کرو؟ پورا گاؤں برباد کر دو، نیک آدمی کا گھر برباد کہیں کو؟ اللہ فرماتے ہیں کہ انہیں جو ہے نمازاں پڑھتا تھا، روزے رکھتا تھا، حج کرتا تھا، لیکن کسی بھی ہے نا نماز کی طرف بلایا نہیں، کسی بھی نماز کی طرف بلایا نہیں، کس سے بھی بلاتا نہیں تھا، نہ نماز کی طرف بلایا، نہ روزے رکھو بولیا، نہ حج کرنے کے واسطے بولیا، کس کی بھی نیک کام کی فکر نہیں، کسی کی فکر نہیں، خود پڑھ لیتا ہے، اس لیے زلزلہ وہاں سے شروع کرو۔ تو حاضرین اکرام آج ضرورت ہے، آج اسی بات کی ضرورت ہے، آج ہر آدمی کیا سوچتا ہے کہ تو میرا بن گیا تو بس رے واہ، میں بچ گیا تو بس کیوں تو جان لے کون تو بھی، ایسا نہیں، میں بچ گیا تو بس کیوں تو جان۔ قیامت کے دن ایک آدمی اللہ کے پاس آتا، رے یہ طرف کا نہیں بات ڈسمس کرے، ڈی سے آتا سو وہی دبات پھر بستا ہو۔ تو حاضرین اکرام ایک بندہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے آتا، آنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ تعالیٰ اس کے نیکیاں دیکھتے، کتنے نیکیاں کمایا، ایک طرف میں نیکیاں ایک طرف میں گناہ، دو تولتی، تولنے کے بعد اس کے گناہ اتنے زیادہ ہتی، گناہ یہ نیکیاں ہیں، گناہ کا پلڑا نیچے کا جاتا، وزن، نیکیاں اوپر ہوے میں ہتی، کچھ بھی نیکیاں نہیں ہیں، گن کو دیکھے تو ایک نیکی، کتنے کیا کرا؟ ایک نیکی کرا وہ آدمی، اللہ بولتی ایک نیکی ہے بات جنت میں جانے کی نہیں، لے تیری نیکی رکھ لے جا، ایک نیکی سے جنت میں جانے کی نہیں، تیری نیکی تو رکھ لے جا، ابھی نیک لے دیتا چل جاتا۔ حاضرین اکرام حدیث میں آتا ہے اللہ حساب و کتاب شروع کرتی، جاتے ہیں ایک آدمی ایسا آتا پوری زندگی نیک کام کر رہا تھا، کب کی ایک بار غلط کام کر رہا تھا، اسے بھی تولتی اس کے نیکیاں وزندار ہو جاتی، فل وزن، گناہ جو ہے ہوے میں آ جاتی، نیکیاں کیا ہو جاتی، نیکیاں بلّہ کے ہی اس کے، لیکن ایک ایسا گناہ کریا جس گناہ کی وجہ سے اسے یہ ایک نیکی کی ضرورت پڑ گئی، کیا ہو گیا، اسے ایک نیکی کی ضرورت پڑ گئی، اب
صحابی نے دیکھتا اللہ سے پوچھتا ہے اللہ جنت میں جانے کا کچھ نیکی کم؟ اللہ بولتے ہیں ایک نیکی بھی کم نہیں، پورے ہے نا نیکیاں، ایک نیکی بھی کم کرا تو بھی جنت میں بھیجنے کے نہیں، جنت میں پورے نیکیاں ہے نا، جا جنت میں جانے کے نہیں۔ اب یہ آدمی نکل جاتا، پوری دنیا کھڑک ہوتی سامنے، پوری دنیا، ایسا نہیں کہ پوری دنیا میں انہوں بڑے حضرت انہیں نہیں ہتی، انہوں وہ محلے کے بڑے بھی ہیں نا انہیں نہیں ہتی گئے گی، پوری دنیا ہتی وہاں، پوری دنیا، جب سے دنیا بنی تب جب سے لے کو دنیا ختم ہونے تک کتنے آدمیاں پیدا ہوئی کہ پورے آدمیاں ہے نا میدان میں ہتی۔ اب یہ آدمی جاتا دھنتا جاتا، جاگ دیکھا تو ایک آدمی بیٹھ کو ہے نا خاموش بیٹھا تھا، جاگ پوچھتا کیا بھائی تو خاموش بیٹھے کیا ہوا؟ انہیں بولتا کہ بھائی میرے پاس پورے گناہ چھی، یہ ایک نیکی ہے جہنم میں جانا، میں کیا کرنا سمجھ میں نہیں آتا ہے، یہ کچھ نیکی ہے میری، جہنم میں جانا میں، میرا فیصلہ ہو گیا۔ تو وہ آدمی بولتا بھائی میرے پاس اچھے نیکیاں ہی، ایک نیکی کم پڑ گئی جنت میں جانے کے واسطے، کیا کرنا میں؟ تو انہیں بولتا میرے پاس ایک نیکی ہے، تو چلے لے جا، میرے پاس ایک نیکی ہے، تو لے لے، تو چل لیا جنت میں، ویسا بھی میں جہنم میں جانا سو، ایک نیکی 600 میرے پاس، تو رکھ لے۔ وہ آدمی دوڑتا جاتا نیکی لے کو اس کی، جا کو اللہ کو بولتا ہے اللہ میرے پاس نیکیاں آ گئی، مجھے جنت میں بھیجو۔ اللہ بولتی کون دیا تجھے نیکیاں؟ کیا پوچھتی؟ کون دیا تھی نیکیاں جنت میں جانے کے واسطے؟ ایک نیکی کم تھی، نیکیاں کون دیا؟ وہ آدمی بولتا فلاں جگہ میں ایک جنا بیٹھ کو ہے، انہیں دیا وہ نیکی۔ اللہ بولتی وہ آدمی بلا لے گا، وہ آدمی آتا بولتا کیا؟ اللہ پوچھتی کیا بات نیکی ایک تھی نا بچ کو، وہ بھی دیا لینا، تو کہیں دیا؟ نے بولتا اللہ میرے گناہ بلّہ کے ہی جہنم میں جانے کا تھے، وہ آدمی پاپ ایک نیکی کم ہے کہتے جنت میں جانا کہتے، مجھے دل میں آیا اسے کہیں روک لینا، اسے جنت میں بھیج ڈالیں گے، میں جہنم میں کیوں بھی جانے کا، میرے گناہ بلّہ کی اس لیے دیا لیا۔ اللہ فرماتی تیرے سے زیادہ رحم کرنے والا میں، اس لیے کہ میرا نام کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا نام کیا؟ بسم اللہ الرحمن، پڑھتے نا تمہیں سب پڑھتے ہی الحمدللہ، سب کو آتا ہے، یہ تو آتا ہے نہیں کیا بسم اللہ؟ مجھے بھی آتا، بچے کا آتا، پڑھو گے تو بسم اللہ کے بعد اللہ کیا بولتی ہے؟ الرحمن الرحیم، وہ اللہ جو سب سے بڑا رحمان بھی ہے اور سب سے بڑا رحیم بھی ہے، سب سے بڑا رحمان، رحمان کے معنی کا تو کیا؟ اس کے علاوہ وہ اتنا رحم کرنے والا دنیا میں ہے ہی نہیں، رحمان کا تو وہ اتنا بڑا رحم کرنے والا، رحیم کا تو کیا اور بھی زیادہ رحم کرنے والا۔ تو اللہ بولتی وہ بندے کو اے بندے تو ایک نیکی دے ڈال کو اسے جنت میں جانے کے واسطے ترسیا، میں تو میرا نام تو رحمان اور رحیم میں کہ رحم کھاتا نہیں، تو بھی جنت میں چل جا، تو بھی کیا کر جنت میں جا، کیا کرتا اکیلا ہو کو؟ وہ بندہ خوش ہوا تھا۔ تو یہاں یہ آدمی کیا کام کرا انہیں کیا کام کرا؟ ایک نیکی تھی جہنم میں جانے کا تھا، کرا سو کیا؟ دوسرے کو دیں گے، کیا ہو جاتا؟ تو حاضرین اکرام آج بھی یہ اسی چیز کی ضرورت ہے کہ زکوٰۃ وہ فرض ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ مال کا امتحان لیتا۔ اللہ کیا کرتا؟ مال کا امتحان لیتا۔ زکوٰۃ کسے بولتی؟ ہمیں کماتے سو کمائی میں سے حصہ نکال کو اللہ کے نام پر دینے کو زکوٰۃ بولتے، ہمیں کماتے سو کمائی میں سے نکالنا۔ ہر انسان بولتا میری کمائی میں سے کہیں نکالنا، بھائی پسینہ ایک کر کو کمائیوں، سال بیٹھوں میں آفس میں بیٹھ کو پریشان تھا، میں جب جاگ پیسے ہی میں کہیں دینا۔ اللہ فرماتی تیری جان تیرا مال سب کچھ میں مول لیا۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں 11ویں پارے میں، اے بندے تیرا مال تیری جان ساری چیزیں میں مول لیا، کس کے بدلے؟ بان لهم الجنہ، جنت کے بدلے تجھے جنت دوں گا، لیکن دنیا کے اندر تیری جان اور تیرا مال میں مول لیا۔ اللہ بولتی میں مول لیا۔ یہ جان کس کی؟ کس کی بھائی یہ جان؟ بھائی بولو نا، آپ بولے تو مجھے بھی سمجھ میں آتا، میں بولتا ہوں تو تمہیں سمجھ میں آتا ہے، تو میں خاموش بیٹھا تو مجھے کیسا دکھتا ہوگا؟ تو کیا ہے باب، آئینے کے سامنے میں بیان کرتا ہوں دکھتا، تو میں ذرا تو بولا۔ جان کس کی؟ اللہ کی۔ کس کی؟ اللہ، نام لیتے اسٹم کو مزہ آنا، اللہ کس کی؟ اللہ کی۔ ہمارا مال کس کا؟ ہمارا پیسہ جو ہے وہ کس کا؟ اللہ کا۔ اب ہمارے جیب میں پیسے ہیں، یہ پیسے ہمیں کھا سکتے کیا؟ نہیں کھا سکتے۔ کیوں نہیں کھا سکتے؟ اس لیے کہ وہ پیسہ میں بھی اللہ کا حکم چلتا۔ دیکھو تمہیں
پیسے جیب میں اتنے ہیں اس میں سے کھاتے سو ذرہ ہمیں وہ اتنے پیسے میں کہاں چل جاتے اسے انہوں کھا لیتے ہیں. اللہ کا حکم وہاں بھی چلتا. تو ہمارا دنیا کے اندر کچھ بھی نہیں ہے, صرف اللہ کا چلتا ہے. تو اس لیے حاضرین اکرام, ٹائم ہوا تو بولو, اشارہ کرو. اس لیے حاضرین اکرام, زکوٰۃ ہمارے اوپر فرض ہے. زکوٰۃ کیا ہے؟ ہمارے اوپر فرض ہے. اللہ فرماتے ہیں زکوٰۃ دیو, مالدار بن جاؤ. تمہیں زکوٰۃ دیتی غریب سمجھتی تمہیں, لیکن اللہ فرماتے ہیں جیسا تمہیں پیسے کما کو مالدار بنے اسی طرح اور بھی بڑا مالدار بنا دو. کیا کر دوں؟ اس سے بھی بڑا مالدار بنا. ایک آدمی تھا گاؤں, معلوم نہیں اس کا, انشاءاللہ معلوم کرتا ہوں. وہ گاؤں کے اندر مسجد کی ضرورت تھی, مسجد بنانے کی. لوگاں دیکھی مسجد بنانے کا ہے, کیا کریں گے. گاؤں کے اندر ایک بڑی جگہ تھی جہاں پر گھر تھا, اچھا بڑا گھر. تو لوگاں سوچیں کہ مسجد یہاں ڈال لیں گے, ہمیں کیا کریں گے, گاؤں کے واسطے مسجد کہاں بنیں گے, یہ گھر کو بنا لیں گے. وہ گھر کے مالک کے پاس گئی, جا کر بولی بھائی ذرا ہم کو مسجد بنانا ہے, پورے گاؤں کے اندر بیچ کی جگہ اچھا ہے سو گھر آپ کا, تمہیں ذرا مسجد کو ہم دے ڈالے تو ہمیں اللہ کا گھر بنا لیتے. کیا کہتے ہو, ایک مسلمان گاؤں میں جانے کے بعد پہلا کام مسجد بنانا. وہاں مسجد بنے بغیر آپ گھر میں کھاتا پیتا ہے گا تو انہیں مسلمان ہی نہیں دے. تو انہیں جا کے بولی وہ گھر والے کو, بھائی آپ ذرا دے ڈالو گھر. وہ گھر والے بولے ہم کو یہ گھر چھوڑ کو کوسا گھر ہے ہی نہیں, یہ گھر ہی ہمارا, ہاں چھوڑے تو کہاں جانا, ہمیں ہمارے پاس ہے ہی نہیں, کیا کرنا. خاموش ہو گئی نو. جو ساتھ آتی جماعت کے ساتھ چھوڑ ڈالی, نہیں لے بھائی چھوڑو, انہیں دینا نہیں چاہتے, ان کو بھی پسند نہیں ہے. رات ہونے کے بعد اللہ دل میں بات ڈالی, ارے بندے یہ اتنا بڑا جو گھر لیا تو یہ پیسے کون دی آتی ہے؟ اللہ دیا. کمانے کی طاقت کون دی آتی ہے؟ اللہ دیا. کتنے ایسے میں لوگوں کو دیکھوں کم عمر میں جو ہاتھا پلڑیا کو, بھئی آ جا کو, دیوانے ہو جا کو, عمر ہے اچھی, دیوانے ہو گئے, پاگل ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ دل میں بات ڈالی اسے, کیا بول کر کہ بندے یہ اتنا بڑا گھر بنایا, پیسے کون دیا تھے؟ اللہ دیا. تیرے پاس بدن میں طاقت کون دیا؟ اللہ دیا. وہ اللہ کے واسطے گھر دینے کے واسطے کیا سوچتا ہے تو؟ تیرے پاس آدمی آئی نہیں کیا, بولے ہی نہیں کیا, تو دے ڈال اللہ کا گھر. کیا ہو, اللہ کے گھر کے واسطے دیا جگہ تیری. وہ آدمی اپنی بیوی کو جا کر بولا, مشورہ کرا, بیوی کو بٹھا کر پوچھا, کیا ماں مجھے باہر کے آدمی ایسا بولتے ہی کہ مسجد ڈالنے کا ہے, جگہ کہاں بھی نہیں گاؤں میں, سینٹر میں جگہ میری گھر دکھتا ہے. پوچھ کو گئی, پیسے بھی دے دوں کہتی ہی, کتنا کو ہوتا تمہارا, تمہیں خالی نہیں دے ڈالتے ہمیں تمہارے, اب کیا کریں گے. بیوی بولی اللہ کے گھر, اللہ کے جب بات آ گئی تو دے ڈالنا چاہیے, ہمیں رکنا نہیں. ویسا اللہ کی بات آئی تو سوچنے کا ٹائم نہیں ہوتا جی ہمارے پاس. اگر اللہ کے کاموں میں سوچے گا تو اللہ ہمارے کاموں میں سوچنا شروع کرے تو ہمارے کاموں رک جاتی, اٹک جاتی. کیا تو کرو, تو فوراً فیصلہ کر لیا کہ یہ جو پیپر ہے گھر کے دے ڈالیں گے, مسجد کو وقف کر ڈالیں گے. رات میں ارادہ کر لی, میاں بیوی پیپر لے لی, صبح پورا بوریا بستر لی, پورا سیٹلمنٹ جا کو لے لی, پورا سامان لے کو نکل گئی, گھر چھوڑا لی. انہوں پیسے دے ڈالیں کتنا کہ ہوتا, انہوں نکل گئی کہیں کہ جا کو دوسرے کریے میں ہاں چل گئی. ان کے جو رشتہ دار ہیں انہوں ہنسنے لگی, کیا ہے سو ایک گھر اتنا بڑا گھر لیا تھا, کون کے آپ کو مسجد کے واسطے جگہ ہونا تو دے ڈالا, کیا بیوقوف آدمی نو. اب نکل کو چل گئی. لیکن زمانہ جاتا جاتا ان کے بچے پیدا ہوئے, ان کی فیملی بڑھتی گئی, اور ان کی فیملی میں سے ان کا بچہ بولنے لگا کہ ہمارے بابا کو اللہ ایسا مالدار بنایا, جہاں جاتی جہاں ہاتھ رکھتی وہاں سننا بن جاتا ہے, کہاں رکھتی کہ ہاتھ وہاں بزنس ختم شروع ہو جاتا ہے. اللہ دیتا جاتا ہے. تو مال جو پیسہ ہے وہ پیسہ اللہ کا خزانہ ہے, اور اللہ اپنا خزانہ اسے دیتا جسے اللہ راضی ہو. ہمیں کیا سمجھتے ہیں, محنت کرنا, کوٹنا, ڈالنا, ایج کرنا میں پیسہ آتا, کچھ بھی نہیں آتا. اگر ویسا آنا ہو تو آج کے زمانے میں بڑے بڑے بلڈر مٹھیاں اٹھاتے ہیں, کتنے محنت کے کام پتھرے اٹھاتے ہی, پیسے نہیں آ رہے. اللہ کا خزانہ ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس اتنا خزانہ ہے کہ خزانہ ختم نہیں ہوتا, تمہیں ختم ہو جاتی, تمہاری عمرہ ختم ہو جاتی, تمہارا خاندان ختم ہو جاتا, میرا خزانہ ختم نہیں ہوتا. تو اس لیے خزانہ کہاں ہے, اللہ کے پاس ہے. اور اللہ فرماتے ہیں جسے میں راضی ہے تو اسے خوب دے دوں, اور جسے میں راضی نہیں رہتا اسے میں دیتا نہیں, اسے اس کا مقدر دیا. مقدر کی روزی ہر ایک کو ملتی, مقدر کی روزی ہر ایک کو ملتی. لیکن کبھی کبھی اللہ مقدر سے جب اٹھاتا, بندہ دیکھتا رہ جاتا, پیسے کے پیسے ہیں. حضرات صحابہ کرام اتنے مالدار تھے کہ پیسے جو سننے کے سکے آتے تھے
हथौड़ी लेको तोड़ते थे घर में बैठ को। इतने सिक्के थे सुनने के कि सहाबिया जो है सिक्कियाँ को मोटे में दाल को ले जाको धोते थे, दाल को साबुन डाल को धोते थे। मतलब पहले ज़माने में नोटा नहीं, सिक्के होते थे। पहले ज़माने में नोटा क्या भी नहीं चलते थे, सिक्के। वो सिक्के देना, मोल लेना, चंद सिक्के छोटे सिक्के देती, ले लेकर जाना। बड़ा सिक्का देना, छोटे सिक्के चिल्लर लेना, नोटा नहीं। तो वो सिक्के हाथा में ले को मैल जम जाती थी, ब्लैक हो जाता था। सहाबिया इकराम रदी अल्लाह अन्हुम अजमाइन के बारे में आता है कि इतने ज़्यादा मालदार थी, सोने के सिक्के ले जाको धोते थे साबुन डाल को, उतने सिक्के थे, उतने बड़े मालदार थे। तो हाज़रीन इकराम, अल्लाह ताला जिसे देता खूब देता, नवाजता। तो इसलिए आज का ये रजब का मेरा उन्वान ये है कि ज़कात अदा करें। क्या करना? ज़कात देना। ज़कात देने से गरीब नहीं होते। ज़कात कितना होती मालूम करना। इस्लाम के 5 क्या ही अरकान ही, उसमें एक क्या है? ज़कात भी है। ज़कात अदा ना करे तो उन्हें मुसलमान पक्का अब मुसलमान ही नहीं। 5 चीज़ें पूरे करना। कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, कलमे की शहादत, अल्लाह के सिवा कौन भी नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी, पहला। दूसरा, नमाज, एनी टाइम नमाज पढ़ना। नमाज किसी के ऊपर माफ़ नहीं, बच्चे के ऊपर भी माफ़। 7 साल हो गए, हुजूर ने फरमाया नमाज को जाओ बोलो। 10 साल हो गए, हुजूर ने फरमाया कि 10 साल हो गए नमाज नहीं पढ़ा, मारो। हाज़रीन कराम, आज अफसोस की बात है, 10 साल छोड़ो, 20 साल आ गई, 25 साल आ गई, बच्चा घर में बैठ को है, नमाज नहीं पढ़ता है। माँ बाप क्या फ़िक्र नहीं, आराम से बैठ को ही बच्चा बिंदास है। वही एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाते, क्या करता बाबा? एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया बेटा, क्या करता? घर में आता, गुस्से में खाना भी खाता नहीं। क्या ही रहती है, पैसे डाल को पड़े हो तो क्या ही करे, बेवकूफ़ क्या रहे तो क्या ही करे, गालियाँ को गालियाँ देता है। ये बच्चा नमाज नहीं पढ़ता, ये एक बार भी अब्बा जो है उसे अल्लाह ही नहीं। क़ियामत के दिन अल्लाह इन माँ बाप को पकड़ेगा। जो माँ बाप अपने बच्चों को नमाज का हुक्म नहीं करी, अल्लाह पूरी दुनिया वालों के सामने जलील करेगा इंशाअल्लाह। नमाज का हुक्म नहीं करे तुम्हें बच्चा क्या करना होगा थे। तो हाज़रीन इकराम, तो दूसरा क्या है? नमाज है। तीसरा क्या है? ज़कात है, ज़कात अदा करना। 4 में क्या है? हज करना। 4 में क्या? हज करना। 5वां रमज़ान के रोज़े रखना। 5वां क्या? रमज़ान के रोज़े रखना। ये 5 चीज़ें इस्लाम के अरकान है, रुकन है। ये 5 चीज़ें करे तो उन्हें मुसलमान, उन्हें इसमें से कोई सा छोड़ डाला तो मुसलमान नहीं। कलमा पढ़ता है, नमाज नहीं पढ़ता तो मुसलमान ही नहीं। कलमा पढ़ता है, नमाज भी पढ़ता है, ज़कात देता नहीं, पैसा के सिलसिले में गिन गिन को रखता है। दुनिया की कोई तो बात आ गई, घर के कामा क्या तो आ गए, फुल निकाल को देता है। घर अच्छा है ना भाई, हाँ ये डालाओ वो डालाओ भाई। मस्जिद मदरसे की बात आ गई, नेक कामों की बात आ गई, गिनता है। चिल्लर कहता है देखो कहाँ है कि देखो निकालता है। अल्लाह बोलती तो मेरे बात मेरी नाम पर देने के वास्ते चिल्लर चुनता है, तेरे कामान के वास्ते नोटा निकालता है। तो पैसे के मामले में अल्लाह फरमाते हैं ज़कात अदा करो। 4 में अल्लाह फरमाते हैं कि हज करो। माल आ गए, अब पैसे अल्लाह दिया, हज को जाको भाई। 60 पर 5,000, 70 पर 5,000, जो भी है 70 पर 5,000 में भी खर्च चलता है उलमा इकराम की निगरानी में। 2 पैकेज चलते हैं, 70 पर 5,000 में, 80 पर 5,000 में 2 पैकेज चलते हैं पूरा उलमा इकराम की निगरानी में। एक भी गैर नहीं। आजकल गैरा क्या थी, टूर ट्रैवल से शुरू कर डाली बैठ को। उन्होंने उम्र के लेके जाती, उन्होंने हज करा लेका थी। लेकिन वहाँ क्या है, वहाँ क्या चला, मक्के में कहाँ क्या चल को है, किससे क्या मालूम नहीं। जाती मक्के को टूर ट्रैवल्स वाला लेके जाता, फ़ोटो निकालती वहाँ मक्के के सामने खड़ को, मैं मक्के गई हूँ को, मदीने के सामने 4 फोटो निकाल लेती, खजूरा डाल ले को, वो पानी जमजम का पानी उठा ले आ जाती। हमारा उम्रा ये चलता है। सो उम्रा किसे बोलती? भाई जाओ मक्के के पास 4 फोटो, मदीने के 4 फोटो, 4 खजूरा, 1 डब्बा पानी ले लेकर जाओ। क्या हो गया तुम्हारा? क्या हुआ? उम्रा हो गया। अरे उम्रा किसे बोलती को? तो हमारा दिल अल्लाह ताला के साथ लग जाए, कनेक्ट हो जाए, उसे उम्रा बोलती। हज किसे बोलती? हमें जा कहे तो हमारे रो हंक्यान के अंदर नूरानियत आ जाना। चेहरा देखे तो आदमी को तड़पना, क्या है रे बा नूरानी चेहरा, हज कर को है, देख रे बा माशाल्लाह क्या प्यारा है, वो बोलना। हमारा चेहरा हज कर को आओ, उम्रा कर को आओ, क्या भी कर को आओ, सूरत तो वैसी छती। हाज़रीन इकराम, थोड़ा फ़ोन को बंद कर डालना, फ़ोटो गिटो नको, अल्लाह देख ले बस। तुम्हें फ़ोटो दिखाने से क्या भी तुम्हारी इज़्ज़त बढ़ जाती नहीं। अल्लाह को दिखाओ, तुम्हारा दिल दिखाओ।
کیا اب ضرورت نہیں عمرہ کر کوئی جی بالکل کر کوئی کیا ایک فوٹو بھی لینا ضرورت نہیں میرا اللہ مجھے دیکھتا ہے میں اللہ کو قیامت کے دن بولتا ہوں وہ زمین بولتی میں ایوں کہ نہیں کیوں بس مجھے محبت ہے بس کافی میرے آنکھیں دیکھ کوئی تو یہ اگر ہمارے اندر آ گیا تو ہمارے عمرے میں برکت آ جاتی تو حج کر کو آنا مالدار ہے حج کر کو آنا 5 ماہ کیا ہے رمضان کے روزے رکھنا رمضان کے روزے رمضان آتا ہے رمضان قریبی ہے کتنے مہینے ہی رمضان کو 1.5 مہینہ قریب ہے 1.5 مہینہ یا 2-3 بڑھ کو ہنگا یہ رجب کا مہینہ چلتا ہے اس کے بعد شعبان کے 30 دن یہ رجب مطلب 40 دن باقی ہے 40 دن یا 40/5 بالکل 2 مہینے کے قریب اب 2 مہینے کے قریب ہمیں کرنا سو کیا اب رمضان آتا ہے نا کرنا کیا ہمیں رمضان آتے کتنے کے لوگ روزے رکھتے نہیں افسوس کی بات مجھے تو افسوس ہوتا بھائی یہ بات بولے مجھے بڑی تکلیف ہوتی کتنا بھی بولو روزہ رکھتے نہیں کہیں کا روزہ رکھنا سو صبح میں کھا کو کب پھر کھانا سو شام کو وہ موزن صاحب 6:30 بجے آرام سے انہیں دعا پڑھا دی تب تک بھوکے نا ایو مر جائیں گے رے بابا نکو رے بابا کیا جی تمہیں کہ جی روزہ رکھے نہیں شوگر پیشنٹ حضرت تمہیں کہ جی میں BP پیشنٹ تمہیں جی میں TB پیشنٹ تمہیں جی میں سب کچھ پیشنٹ سب بھی ہی میرے اندر بیمارہ کب نکلتی تو رمضان کے مہینے میں نکل جاتی باہر کو اس سے پہلے پورے پہلوان ہے نہ تھے رمضان آتے ہی پورے بیمار ہمیں بیمار حضرت ذرا ٹیبلیٹ کھانا نہیں ہوتا ہم روزہ رکھنے افسوس ہے روزہ رکھتے نہیں ایک روزہ بھی ڈرے ہے وہی کمائی بزنس چلا بولو کھانا چھوڑ ڈالے آرام سے بیٹھ کو آتی تو بزنس پیسے دیکھتے ہی تو بھوک پیٹ بھی بھر جاتا بزنس کیا جورو فون کرتی ہے کیا جی آئی نہیں کھانے کو کام چلتا ہے پیسہ کا دھندا چلتا ہے خاموش فون رکھو کھانا کھایا نہ تو رمضان میں روزہ رکھو بھوکا اور اللہ کے واسطے کا تو نہیں ہوتا حاضرین اکرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نیک کام کا بدلہ اللہ دیتا لیکن روزے کا بدلہ اللہ خود دیتے حدیث میں کیا ہے ہر نیکی کا بدلہ اللہ کیا بول ڈالی نماز پڑھے تو 25 نیکیاں جامعہ مسجد میں پڑھے تو اتنے نیکیاں مکے میں پڑھے تو اتنے لاکھ نیکیاں سب کے حسابہ کتابہ لکھ ڈالی لیکن حدیث میں آتا ہے روزے دار کا ثواب میں لکھ کر نہیں ہے حدیث میں ملتا بھی نہیں تمہیں دھنے تو بھی ملتا نہیں روزے دار کا ثواب کتاب اللہ فرماتی ہی روزے دار کا ثواب کل قیامت کے دن پوری دنیا والوں کے سامنے میں دیتا ہوں کیا بولتی ہیں اللہ قیامت کے دن میں دیتا ہوں تو اس لیے روزہ رکھنا معمولی بات ہے بہت بڑی بات بعض لوگ روزہ رکھتے نہیں افطار کے ٹائم پہ دوڑ لے کے آ جاتی مسجد میں روزہ رکھتے نہیں لوگ افطار کے ٹائم پہ مسجد میں آتی کیا جی تمہیں نہیں روزہ ہوں اچھا روزہ ہے سوالا بھوکا ہے ایک طرف بیٹھ کو اللہ کا حکم کا انتظار کرتا ہے اللہ کب بولتی تب کھاتوں کو اللہ دیکھتے ہی روزے دار دیکھو میرے نام پہ بھوکا ہے اور میرے نام سے جنہیں کھانا کھاتا ہو خوش ہے اللہ اور ایک وہ آدمی ہے صبح سے شام تک کھاتو ہے آگ بڑھ گیا افطاری کے ٹائم پہ کھاتا تو حاضرین اکرام روزہ رمضان آنے والا ہے اس کی بالکل تیاری کریں گے نا بھائی اچھا بولو کون کون روزہ نہیں رکھتے ہاتھ اٹھا ڈالو کون کون روزہ نہیں رکھتا میں رمضان میں روزہ نہیں رکھتا حضرت ہاتھ اٹھا ڈالو تو آپ روزہ رکھتے نہیں کون کون روزہ نہیں رکھتے ہاتھ اٹھا ڈالو آپ روزہ نہیں رکھتے اچھا سب روزہ رکھتے ہیں نہیں کیا بھائی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کو جو ہے روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے روزہ رکھے تو باڈی اچھی گھٹ آتی چہرے کو نورانیت آتی اللہ تعالیٰ وہ چیزیں دیتی جو معمول اس میں نہیں ملتے تو اس لیے انشاءاللہ ابھی سے ارادہ کرو ابھی سے عادت ڈالو بیچ میں کب تک بار کھانا کھاؤ کو بھوک لگتی تھی ذرا تڑپو صبح میں ناشتہ کر لو کھانا چھوڑ ڈالو مغرب کے بعد تک دیکھو ہو سکا تو ہلو بھوک کی عادت پڑ جاتی رمضان کے اندر تمہیں معلوم بھی نہیں ہوتا رمضان کب گزر گیا ہو ابھی عادت ڈالنا بعض لوگ دن میں 4 مرتبہ 5 مرتبہ کھاتے تھے ان کو رمضان آیا تو بھوک لگتی تھی زیادہ اس لیے روزہ رکھتے انہوں اس لیے اب کیا کرنا تو عادت ڈال لینا ہلو بھوکے آنے کی اس کے بعد عادت بھی پڑ جاتی کریں گے نا بھائی اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کئی سنی باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے آمین و ما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.